نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بہت ہی قیمتی نماز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ عطا فرمایا تھا۔ ابو داود شریف کے اندر ایک حدیث جامع موجود ہے کہ سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ نماز سنن ابی داود میں ہے، اور پھر ایک طریقہ اس کا نماز کا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے راوی وہ ہیں اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور یہ دونوں بڑی سیاہ ستہ کی مستند کتابیں ہیں۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ صلاۃ التسبیح جو ہے یہ ایک بہت ہی مقبول نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور خود یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ میرے والد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا، اے میرے محبوب چچا، میں آپ کو ایک نماز دینا چاہتا ہوں تحفہ، ایک نماز نہ بتاؤں آپ کو کہ اب پھر فرمایا کہ وہ ایک نماز جو ہے آپ کے 10 قسم کے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ اب نماز ایک ہے، کتنا ٹائم لگے گا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کے 10 قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ اول آخر گناہ معاف ہوں گے، جو آپ کے اولین ہیں، آخرین ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ہوئے یا جو بھول کر ہوئے، جو چھوٹے گناہ ہوئے یا بڑے گناہ ہوئے، اب یہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے معاف کر دے گا۔ اب ایک نماز چند منٹ کے لیے پڑھنا، لیکن گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ اب وہ صغیرہ ہو و کبیرہ ہو، چھوٹے بھی معاف ہوں گے، بڑے بھی معاف ہوں گے، اور ظاہراً باطناً وہ بھی معاف ہوں گے، اور سر اور جہر جو گناہ ہوئے وہ بھی معاف ہوں گے، اور سارے گناہ اللہ ایک نماز کی برکت سے آپ کے معاف کر دے گا۔ پھر آپ کو فرمایا میرے چچا کہ آپ اپنی جو ہے روزانہ زندگی کا یہ حصہ بنا لیں کہ کل اليوم واحد مرہ، ایک مرتبہ اس کو پڑھیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ اس طرح نہ کر سکیں، ان استطعت، تو اگر آپ کو اتنی طاقت نہ ہو کہ آپ روز اس کو پڑھ سکیں، تو فرمایا کہ کم از کم کہ آپ ہفتے میں ایک بار پڑھیں، ہفتے میں ایک بار آپ اس نماز کو پڑھیں، اور اگر آپ کی پھر بھی استطاعت نہیں ہے اور آپ اس طرح نہیں کر پا رہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَفِي كُلِّ شَهْرٍ مرہ، کہ اس مہینے میں ایک بار لازمی پڑھیں۔ پھر فرمایا اگر آپ اس طرح بھی نہیں کر سکتے کہ آپ مہینے میں ایک بار پڑھیں، تو آپ سال میں فی کل سنہ مرہ، کہ آپ سال میں ایک مرتبہ اس کو پڑھیں، اور اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو وہ فی کل عمر کا مرہ، آپ زندگی میں ایک مرتبہ اس کو لازمی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس ایک بار پڑھنے سے بھی آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنی جامع دعا بتا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا سے پیار بہت تھا، اور یہ پیار ہمیں نظر آتا ہے بخاری شریف کی دوسری حدیث میں کہ جب منافقوں کا سردار مرا تو اس کو اس لیے ہمارے نبی نے کرتا پہنا دیا کہ اس نے میرے چچا عباس کو بدر میں اپنا کرتا دیا تھا جب یہ قیدی بن کر آئے تھے، تو حضور علیہ السلام ان سے ویسے ہی بہت محبت کرتے تھے، تو آپ نے جو ہے ان کو یہ تحفہ دیا۔ تو اب اس کو جو ہے ہر مسلمان کو چاہیے، مرد اور عورت کو، کہ کم سے کم اس کو زندگی میں ایک بار تو پڑھے، اور پھر کوشش تو یہ کرے کہ سال میں تو ایک بار پڑھے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ مہینے میں تو ایک بار پڑھے، اور سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ ہفتے میں کوشش کرے جمعہ کا دن یہ پڑھ لیا کرے، نہیں تو روز پڑھنے والے تو بہت مقبول لوگ ہیں، وہ تو بہت ہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس کا طریقہ جو سنن ابی داود میں آیا ہے وہ اس طریقے سے پڑھی جائے گی کہ آپ جب کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے جو ہے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ ابھی نہ پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے پہلے آپ اس کو 15 بار پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اتنا پڑھنا ہے، یہ 15 بار پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کریں، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر قل هو اللہ احد یا جو سورت پڑھنی ہے،
اس کے بعد اس کو 10 بار پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات ہیں 10 بار۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، تسبیح پڑھیں، تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کو 10 بار پڑھیں انہی کلمات کو۔ پھر آپ رکوع سے اٹھیں، پھر آپ ربنا لک الحمد کہیں، پھر اس کو 10 بار پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر آپ جو ہے وہاں سے سجدہ میں چلے جائیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدہ میں جائیں گے، سجدہ میں تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کو 10 بار پڑھیں گے، سجدہ سے اٹھیں گے، پھر آپ بیٹھ کر 10 بار پڑھیں گے، پھر آپ سجدہ میں چلے جائیں گے، پھر اس کو 10 بار پڑھیں گے۔ یہ ہو جائیں گے ٹوٹل 75 تعداد اس کی۔ پہلے 15 پڑھے، ثنا کے بعد، پھر سورہ اخلاص کے بعد آپ نے 10 پر پڑھا، وہ 25 ہو گیا۔ پھر آپ نے جو ہے رکوع میں جا کے پڑھا تو وہ 35 ہو گیا، رکوع سے اٹھ کے پڑھا تو وہ 45 ہو گیا، پہلے سجدہ میں پڑھا وہ 55 ہو گیا، سجدے کے درمیان پڑھا 65 ہو گیا، پھر سجدے میں پڑھا تو 75 ہو گیا۔ پھر آپ اٹھے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے اسی طرح ترتیب سے 15 بار پڑھنا ہے، پھر وہی ترتیب چلانی ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے 75 کر کے 4 رکعات میں یہ تیسرا کلمہ کا حصہ پڑھیں گے، تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب اتنا خالی پڑھیں گے تو یہ آپ کے جو ہے 4 رکعات مکمل ہوں گی، صلاۃ التسبیح مکمل ہو گئی۔ اب جو ترمذی شریف میں ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی طریقہ پڑھا جا سکتا ہے کہ وہاں آپ ثنا کے بعد جو پڑھ رہے ہیں 15 بار، وہاں ثنا کے بعد نہیں ہے بلکہ سورہ کے بعد ہے، اخلاص قل هو اللہ کے بعد 15 بار، باقی ساری اسی طرح 10، لیکن پھر اٹھتے ہوئے جب سجدوں سے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے سے پہلے اسی طرح بیٹھ جائیں اور پھر 10 بار پڑھیں، پھر اٹھیں۔ تو اس طریقے سے کوئی پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن دونوں جگہ احادیث مستند ہیں، صحیح ستہ کی ہیں، اور اس پہ کوئی کلام نہیں ہے، ان کی صحت پہ کوئی کلام نہیں ہے، اور یہ پڑھنے والے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب آپ کو حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے خاص طور پہ رمضان جیسے بابرکت دنوں میں، پھر کوئی خاص دن اور آتے ہیں، ان راتوں میں آپ مقابلے کر کے ایک دوسرے سے نوافل کے، اس سے بہتر ہے سنت طریقے سے یوں نماز پڑھ لیں۔ اور اس کا ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ عورتوں کا جماعت کرنا، اکثر خواتین کی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ترغیب چل رہی ہوتی ہے، یہ گناہ ہے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت جائز نہیں ہے، عورتوں کی جماعت کرائیں، اور پھر صلاۃ التسبیح یہ نفل نماز ہے، نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی، کہیں بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، نہ مرد کرا سکتے ہیں اس کی جماعت، نہ عورتیں کرا سکتی ہیں، یہ انفرادی ہمارے نبی نے سکھائی تھی، نہ کہ کہا تھا کہ آپ سارے مل کے پڑھیں، نہ صحابہ نے کبھی پڑھی، نہ تابعین نے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے جو اللہ کا مستند، جس کی بارے میں دنیا کہہ رہی ہو کہ اللہ کا ولی ہے اور عالم حق ہے، تو اس نے اس طرح جماعت کا کہا ہو یا جماعت کرائی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اس طرح یہ عورتیں بھی اکیلے پڑھیں، مرد بھی اکیلے پڑھیں۔ پھر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، آپ کو جیسے رکوع میں آپ نے پڑھنا بھول گئے، اب آپ اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، تو اب آپ واپس رکوع میں نہ جائیں، اگلے رکوع میں پڑھ لیں، ڈبل پڑھ لیں، کیونکہ رکن جو لازم ہے، رکن کی اگر بھول جائے رکن میں تو وہ رکن میں ہی پڑھیں، یہ نہیں کہ رکوع میں بھولے ہیں تو آپ اٹھ کے پڑھ لیں، وہ اٹھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ پھر سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے، سجدے میں بھول گئے تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ دوسرے سجدے میں پڑھ لیں ڈبل۔ آپ جو ہے رکوع دوبارہ جب کریں گے یا رکوع کی رہ گئی ہے تو سجدے میں جا کے ڈبل پڑھ لیں، آپ قیام میں بھول گئے کوئی کسی جگہ تو وہ رکوع میں جا کے پڑھ لیں، یا بہتر یہ ہے کہ آپ کو عام مرد عورتوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کی جس جگہ رہ گئی ہے، جیسے آپ کا رکوع سے اٹھتے ہوئے رہ گئی ہے تو آپ اگلی بار جب رکوع سے اٹھیں تو ڈبل پڑھ لیں، اور اگر 3 رکعتوں میں رہ گئی ہے 4تھی رکعت میں بھی ڈبل پڑھ سکتے ہیں،
یہ اللہ کی طرف سے سہولت ہے، کوئی سختی نہیں ہے اس میں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو گنتی کرنے کے لیے کاؤنٹر رکھنا کہ وہ تسبیح ہاتھ میں چھوٹی رکھ لینا کہ میں اسے گنوں، یہ طریقہ بھی اس کے خلاف ہے نماز کے ترتیب کے۔ اس میں آپ کا جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح ہاتھ باندھیں تو اپنی انگلیوں کو دبائیں، ہلکا ہلکا پورے دبائیں۔ یہ 10 انگلیاں ہیں تو 10 تعداد آپ کو یاد رہے گی، آپ ہلکی ہلکی انگلی دبائیں، اس طرح باندھے ہوئے 1 2 3 4 5، یہ آپ کو ذہن ہلکا سا رہے ادھر، یہ نہیں کہ آپ تسبیح ہوگی تو آپ کا بالکل ہی یہ جو ہے نماز میں خلل آ جائے گا۔ تو یہ صلاۃ التسبیح زندگی میں ایک بار پڑھنے سے بھی، اور روز پڑھنا یا ہفتے میں ایک بار پڑھنا یا مہینے میں ایک بار پڑھنا، تو انشاءاللہ اس سے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے اور انسان کی حاجات بھی پوری ہوتی ہیں اور انسان توبہ استغفار بھی کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔